السلام علیکم، ویلکم ٹو انسپائر دین ٹی وی۔ ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ آج کل یوتھ کو جو مسئلہ درپیش ہے کہ کیسے ہم ڈپریشن، سٹریس، غم اور تھنکنگ سے نکلیں، یہ مسئلہ اتنا کامن ہوتا جا رہا ہے کہ ہر کوئی اس کی لپیٹ میں ہے، ہر کوئی اس میں مبتلا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں ایسے امپورٹنٹ چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ان چیزوں کی مدد سے ہم ان تمام برائیوں سے نکل سکیں۔ سب سے پہلی بات، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اس جملے کو ہم اپنے دل، دماغ اور خیالات کے اندر لے کر آئیں گے تو یقین جانو اس کے بعد کوئی بھی پریشانی ہمیں چھو نہیں سکتی، کیونکہ آپ سب جانتے بھی ہیں یہ جملہ کس نے فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو ایک بڑے سے آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت اس نے فرمایا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ تو آج بھی اگر ہم اس ٹپ کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد کوئی پریشانی ہمیں چھو نہیں سکتی۔ دوسری بات جو ہمیں پریشانی ہوتی ہے وہ ان تین چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک یہ تو ہم ماضی کی پریشانی میں ہوتے ہیں، یا ہم حال کی پریشانی میں ہوتے ہیں، یا کوئی مستقبل کا خوف ہمیں لاحق۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس نے اپنے لیے گول سیٹ کر رکھا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایک کامیاب انسان بنوں، اس کے باوجود بھی وہ غم کرتا ہے۔ اللہ کے بندے، غم کس بات کے کرتے ہو آپ جب آپ ایک یہاں تک پہنچے ہو کہ آپ نے ایک گول رکھا ہوا ہے، آپ کا ایک مستقبل ہے، آپ ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جہد و جہد کر۔ کیوں آپ ڈپریشن میں ہوتے ہو؟ کیوں آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہو کہ جو آپ کو ڈپریشن میں لاتے ہیں؟ ان تمام چیزوں سے نکلو اور اپنی کامیابی کی طرف گامزن ہو، اپنی گول کی طرف گامزن ہو، اور آج سے یہ عہد کر لو کہ میں اپنے گول کو اچیو کروں گا۔ یقیناً اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے خیالات پر قابو پالے، کیونکہ خیالات ہی ساری چیزوں کا مقدمہ ہے۔ خیالات سے ہی ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو یہ سمجھے کہ لوگ اس کے حق میں نہ ہوں گے، مخالفت کریں گے اس کے، چنانچہ وہ کوئی ایسا موقف نہیں اپناتا، کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتا جس پر لوگوں پر مطلقاً بھروسہ کیا جائے، بلکہ صرف وہ اللہ ہی کو اپنا کارساز بناتا ہے اور اسی پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ اور نکالو اس لوگوں کو جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے۔ بی الان ولف، آپ ہے اور آپ کا اللہ ہے، آپ ہے اور آپ کا اللہ ہے، اس بات کو اپنے اندر لے آئے تو اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ اور استغفار کو زیادہ پڑھا کریں، کیونکہ استغفار ہی ایسی چیز ہے جسے تمام بندرہ سے اللہ کھول دیتا ہے، تمام مشکلات سے اللہ تعالی حل کر دیتا ہے۔ اگر آج ہم نے اس چیز کو اپنے اندر نہیں لے کر آیا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، تو ہم یقیناً بہت پچھتائیں گے۔ مجھے حیرت ہے، تعجب ہے ان بڑے لوگوں پر جو مصائب کا ایسا استقبال کرتے تھے جیسے وہ بارش کی بوندیں ہیں یا شبنم کے قطرے ہیں۔ ان میں سب سے آگے سید الخلائق محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو غار حرا میں اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم، کیسے اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دیا کفار سے۔ اور آج کل جو رنج اور غم میں ہم رہتے ہیں نا، یہ جسم کی قوت کو پاس اور جسم کو توڑ دیتا ہے۔ ایک تجزیہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر الیکسس کریل، جنہیں طب میں نوبل انعام ملا ہے، کہتے ہیں وہ کارکنان جو قلب و اضطراب کا مقابلہ نہیں کر پاتے جلدی مر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز تو قضاء و قدر سے ہوتی ہے، لیکن جسم کے اتلاف اور وجود کو توڑ دینے والے اسباب میں قلق یعنی غم، پریشانی خاص طور پر ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ رنج سے زخم بھی ہرے ہو جاتے ہیں۔ تو آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب انسان بنے تو پھر کیوں آپ پریشانی میں ہوئے؟ کیوں نہ آپ ایسے سٹیپ نہیں لیتے کہ آپ اپنے گول کو اچیو کر لیں؟ اس غم اور پریشانی آپ کو کھا کر آپ کو قبر تک لے جائیں گی، تو پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ تو اس لیے زندگی کو غنیمت جان، زندگی کو ایک نعمت جان، اور اس زندگی کو اس طرح استعمال کر جیسے اللہ نے آپ کو فرمایا ہے۔ ایسی چیزیں کرے
ایسے اعمال کریں جس سے آپ کی زندگی کے اندر خوشی آ جائے، جس سے آپ کا دل پرسکون ہو جائے، جس کے آپ کی دماغ پرسکون ہو جائے، کیونکہ آج بہت ہی پرفتن دور ہے، ہر طرف گمراہی ہی گمراہی ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب انسان بنے تو آپ کو سب سے پہلے ڈپریشن سے نکلنا ہوگا اور اپنے گول کی طرف گامزن ہونا ہوگا۔ زندگی ایک پھول ہے اور محبت اس کی خوشبو ہے، تو اپنے دل کو محبت سے بھر لے، اپنے دل کو کشادہ کریں، اپنے دل کو وسیع کریں ہر کسی کے لیے۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں بہار ہی بہار آئیں گے اور آپ خوش ہی ہو جاؤں گے۔ اس کے بعد آپ ہی اپنے گول کو اچیو کریں گے، آپ ایک کامیاب انسان بنو گے، کیونکہ زندگی ہمیں جو اللہ نے دی ہے وہ اس لیے نہیں دی کہ ہم غم میں رہیں، ہم ڈپریشن میں رہیں، بلکہ اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے دین کو پہچانیں، اس کو نبیوں کی پہچانیں،